السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مسائل کے پارٹ میں آپ تمام حاضرین اور سامعین کا استقبال ہے۔ شرعی مسائل ان کا حل، یہ ہمارے مسائل کا گروپ ہے۔ اس میں آپ جو سوالات کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن، مفتی سعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے، مفتی صاحب معلوم کرتے ہیں سلام کے بعد کہ اللہم بارک لی فی رزقی و مالی و اہلی، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کا ترجمہ بتا دیں کیا ہے؟ اس دعا کو پڑھنے کی گنجائش سے پڑھ سکتے ہیں، اچھی دعا ہے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ برکت دے میرے رزق میں، میرے مال میں اور میرے اہل و عیال میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اپنی دعاؤں میں اور عام حالت میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ معلوم کیا گیا ہے کہ اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں اور ہماری سورہ فاتحہ کے بعد سورج چھوٹ جائے تو اس سے کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ سنت اور نوافل کی نمازوں میں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اس لیے سنت پڑھ رہا ہے کوئی، اور تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو یا اس کے علاوہ رکعتیں ہوں، ان کے بعد بھی کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت کا ملانا واجب ہے، اگر کوئی شخص سنت نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا بھول جاتا ہے تو ایسے شخص پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ایک خاص سوال ہمارے پاس آیا ہے اور عید میلاد النبی کے حوالے سے کہتے ہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مدلل و محقق جواب مرحمت فرمائیے، مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا شریعت میں، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ کام کسی صحابی نے نہیں کیا، بزرگان دین اکابرین علماء دین نے یہ کام نہیں کیا، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی موقع پر ترغیب دی اور نہ ہی حکم فرمایا۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ صحابہ کا عمل اللہ کے رسول کے بعد میں ہمارے لیے دلیل بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد 2 یا 2.5 سال آپ خلیفہ رہے ہیں۔ 2 سال تک آپ کے زمانے میں 12 ربیع الاول آیا، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس و ولادت کا جلوس نہیں نکالا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11 یا 12 سال تک دور خلافت آیا، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا کوئی جلوس نہیں نکالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10-12 سال کا دور آیا، انہوں نے نہیں نکالا، حضرت علی نے نہیں نکالا، امیر معاویہ نے نہیں نکالا، کسی بھی صحابی نے وہ کام نہیں کیا۔ تو اب اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے جو صحابہ سے منقول نہیں ہے یا اللہ کے رسول سے منقول نہیں ہے تو ایسا عمل بدعت کا قرار دیا جائے گا۔ اس کے اندر حکمت بھی بہت ساری ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ طے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے، اس لیے کہ بہت سارے محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، اور اکثر نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو ہی مان لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحیح تحقیق کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ امت کے اندر اس طرح کا فساد آ سکتا ہے، اس طرح کی باتیں پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت اور وفات کا وقت ایک ہی دن کو رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے کام اگر کیے جائیں، کسی نبی کی ولادت پر خوشی منائی جائے، جلوس نکالے جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی نبی تو دنیا کے اندر نہیں بھیجا، 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اگر سارے ہی لوگ نبیوں کے ولادت پر خوشی منانے لگ جائیں تو سال میں کوئی سا دن ایسا باقی نہیں رہے گا جس دن، ظاہر سی بات ہے ہر ایک نبی ایک دن تو پیدا نہیں ہوا ہوگا، ہر نبی کی پیدائش کا دن الگ ہوگا۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام کی ولادت کو شمار کیا جائے تو سارا سال ولادت سے بھرا ہوا ہوگا، ہر سال خوشی منانا ضروری ہو جائے گا۔ اور کیونکہ ہر نبی ہمارے لیے محترم ہے، معزز ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس لیے بہت ساری باتیں اس سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی ولی یا صحابی، پھر صحابہ کے بعد، نبیوں کے بعد میں صحابہ کا مقام ہے تو صحابہ کی ولادت پر ہم کو خوشی منانی چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے۔
بزرگان دین، تابعین، اکابرین، علماء دین جو گزر چکے ہیں ان کی ولادتوں پر ہمیں خوشی منانا چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی باتیں سب کے سب کرنے لگ جائیں تو پھر اس سے امت کے اندر بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، پھر لوگ کہاں کمائیں گے، کھائیں گے، سارے خرچے کرنے لگ جائیں گے، جلوس نکلنے لگ جائیں گے، بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس لیے شریعت میں ہر اس کام سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے جس میں کوئی ایسا کام پیدا ہو جائے جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن خوشی کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات اور آپ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں، لیکن باقاعدہ جلوس نکالنا اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے رسومات کرنا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی سبق نہیں معلوم ہوتا ہے، صحابہ کی زندگی سے نہیں معلوم ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، اس لیے یہ سارے خرافات بدعات کہلاتے ہیں۔ ان